نوجوان دوست توجہ فرمائیں، میں حضرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں، ادھر دیکھنا۔ چھوٹا بچہ جب ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور ہم کوئی چیز کھانے لگے، وہ بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، ہم بسکٹ کھا رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، وہ بچہ کیا ہمارے ہاتھوں سے چھین سکتا ہے یا مانگ سکتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے بچے کو دیکھتے ہیں نا بھی یارے موڑ موڑ کے بسکٹ نو ویکھدا پہ ہے، آپ اٹھا کے ایک دے دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ حالانکہ اس نے مانگا تو نہیں ہے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں تواڈے بکھی بھی نہیں پیا، وہ بولو تو صحیح نہ، سیریس ہوئے بیٹھے ہو، تواڈے بکھی بھی نہیں پیا، تواڈا لڑیا بھی نہیں، تانوں آکھیا بھی نہیں، تو پھر بھی اٹھا کے دیتے ہو نا؟ کہا بالکل دیتے ہیں۔ کیوں اٹھا کے دیتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو بچہ بار بار دیکھ رہا ہے نا، اس کی نظروں سے ہمیں پتہ چل گیا، مانگا نہیں، ہمیں پتہ اس کو یہ چیز چاہیے، ہم نے دے دی ہے۔ اسی طرح بچہ چھوٹا ہے، ماں باپ اسے بہت ساری چیزیں دلا دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہاں پر ایک صوفیانہ نکتہ ہے، وہ یہ ہے نوجوانوں تمہارے لیے، جب تم چھوٹے ہوتے ہو نا تو تمہارے ماں باپ صرف تمہارے چہرے اور نظروں کو دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ تم نے کیا لینا ہے، اور یہ تمہیں دلا کے دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی نظریں بھی ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ان کو کیا چاہیے، لیکن ہم نہیں دیتے۔ ایسا نہ کرو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اب بزرگ بار بیٹھنا چاہتا ہے سائے کے اندر، ہمیں پتہ ہے کہ ابا جی انہوں نے اوٹھے بہنا ہے تے منجی ابا نہیں چک سکتا، لیکن وہ کہتا بھی نہیں ہے کہ کہیں یہ انکار ہی نہ کر دے، میرا دل ہی نہ ٹوٹ جائے، مجھے تو زمانے نے توڑ رکھا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ اس زمانے سے مراد گزری ہوئی عمر نے، مجھے تو اس نے توڑ رکھا ہے۔ وہ نہ ہو کہ یہ جواب دے دے، لیکن یار ہمیں اپنے والد یا والدہ کی آنکھوں اور طلب کو دیکھ کر سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اس واسطے اپنے ماں باپ کی خاص دھیان رکھا کریں اس عمر میں، جب یہ بوڑھے ہو جائیں ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے تم چھوٹے تھے اور تمہاری چاہت آنکھوں سے دیکھ کر یہ پوری کرتے تھے، تو اب یہ بوڑھے ہو گئے، تم بڑے ہو، تو ان کی چاہت دیکھ کر تم پوری کیوں نہیں کرتے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ فرنٹ سیٹوں والے چوپ بیٹھے نا انصافی نہ فرمائیں، گوڑے چھڑ کے بہ میرا پٹ، چوکڑی مار کے بھائی این جے چوکڑی مار کے بہ میرا چان، تکڑے ہو کے بہنا ذرا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے کبھی بھی آپ کا والد پنکھا لگانا چاہتا ہے، اب وہ بیچارہ بوڑھا نہیں اٹھا سکتا، تو آپ مہربانی فرمائے نا پنکھا لگا کے دینا۔ آپ کو نہیں پتا شام کا وقت ہے، اب دی بار منجی ڈونی ہے، نہیں توجہ فرما رہے؟ آپ کو نہیں پتا شام کا وقت ہو گیا، کھانے کا وقت ہے، آپ کو نہیں پتا شوگر کے مریض ہے، ٹائم سے دوائی لا کے دینی ہے۔ میرا خیال ہے کچھ مشکل باتیں چھڑ گئی ہیں، لیکن ہیں یہ بہت ضروری۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور میں اکثر کہتا ہوں یہ جو تقریریں ہوتی ہیں یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تربیتی نشستیں ہوتی ہیں جن سے ہم نے کوئی سیکھنا ہے، اور یہ یہاں سے کچھ سیکھ کے جاؤ میرے بھائی، میرے عزیز دوست۔ اس واسطے یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہمارے ماں باپ ہر چیز سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے، تو ہم اپنے ماں باپ کی ضرورتیں کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جب سردیاں آتی ہیں تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ بوڑھے کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، اس کو موٹا سوٹ اور جرابیں اور جرسی لے کے دوں؟ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ بتاؤ نا۔ ان کے کمرے میں ہیٹر کا انتظام کرتا، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ تو تمہارے لیے گیلی جگہ پہ سوتے رہے اور تم آج اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں، اور وہ یہ ہے آج تو نہیں نا ان کی کوئی چیز اور ضرورت پوری کر رہا، تو کل تیری اولاد بھی بڑی ہونے والی ہے، اور پھر جب یہ تیرا ادھار چکایا جائے گا تو پھر تو بہت تنگ ہوگا۔ اس سے بہتر ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ کیا میں امید کروں کہ کریں گے؟ یہ ہے لفظ والعصر، اور اس کے تحت جو پھول تھے وہ ہم نے چنے۔ زمانے کی بھی اہمیت ہے، ہمارے لیے عبرت بھی ہے، سمجھ آئے؟ اس عبرت پر میں کلام کروں تو یہ پورا گھنٹہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک اشارہ اور دے دیتا ہوں، ہمارے لیے اور عبرتیں بھی ہیں۔ کل تک آپ دیکھیں وہ لوگ جو بڑے زمیندار اور جاگیردار کہلاتے ہوں گے، آج ان کی اولادیں شرابی کبابی بن گئی ہوں گی۔ شاید آپ دائیں بائیں نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کل تک ایسے لوگ جن بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے محنت کی، اللہ نے ان کو رنگ لگا دیے۔ یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں۔ دائیں بائیں نظر دوڑاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں صرف امن و عافیت اور حلال کا سوال کیا کرو، تمہارے سدا دہاڑے ایک جیسے رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ ہمارے لیے عبرتیں ہوتی ہیں، اور یہ عبرتیں سیاسی طور پہ بھی ہوتی ہیں، علاقائی طور پہ بھی ہوتی ہیں، اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں۔ آپ سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں، کل تک تو بادشاہ تھے، آج ذلیل ہو رہے ہیں، نہیں توجہ فرما رہے فرنٹ سیٹوں والے۔
کل تک جو بادشاہ تھے آج ذلیل ہو رہے ہیں، وہ ملک میں نہیں آ سکتے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ایسا ہی ہے نا. تو پوچھو تمہارے ساتھ کیا ہوا. میں یہی کہوں گا نا، یہ زمانہ عبرتیں ہمیں دکھاتا ہے. یہ زمانے میں عبرتیں ہیں، سبق حاصل کرو. اور دیکھ لو، جس نے دنیا سے وفا کی وہ ذلیل ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ سے وفا کی اس غالی غازی ممتاز قادری کے نعرے آج بھی لگ رہے ہیں. تو میرے مصطفیٰ سے غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار. اس واسطے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی اسی دائرے میں آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. کیا میں امید کروں کہ آپ یہ میری بات سمجھ چکے ہیں؟